لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کے اوپر جو بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے پہلے بھی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پاکستان کو توڑا تھا، یہ دوبارہ بھی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کو توڑ سکتے ہیں۔ کسی صورت پاکستان کے مخلص کم سے کم نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کے سامنے اس ملک کے حالات، گولی بھی چلانی پڑے چلا دیتے ہیں، ڈی چوک میں قتل عام بھی کر دیتے ہیں۔ جتنے جرنیل پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، یا جتنے وہ ذمہ دار ہیں، اتنے ہی ذمہ دار تحریک انصاف کی باہر موجود قیادت بھی ہے۔ تحریک انصاف جن چیزوں پہ بہت کچھ گین کر سکتی تھی، وہ کسی سوچے سمجھے منصوبے یا کسی بند کمرے کے مشورے کے تحت وہ ان چیزوں کو نہیں کر رہی تحریک انصاف کی قیادت۔ کے پی کے اندر آپ کی حکومت، سینٹ کے اندر آپ موجود، لیکن جب اگلوں کو آئینی ترمیم کرنی ہوتی ہے، آپ کے بندے آپ کی ناک کے نیچے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں اور وہ آئینی ترمیم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے رہائی کا نعرہ دے کر کے ووٹ لیا تھا، آج آپ 4 سے 5 مہینے ہو چکے ہیں، رسائی تک محروم ہے۔ تو اس کے حق میں ہوں بہت پہلے سے کہ پارلیمنٹ سے آپ استعفیٰ دیں۔ سارے جتنے بھی وہاں پر ہیں اسمبلی کے اندر، یہ عمران خان کا ووٹ لے کر کے آئے ہیں، اس کے نام پہ ووٹ لے کر کے آئے ہیں، وہاں سے ہمیں زیرو اپوزیشن نظر آتی ہے، کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں، بجائے اس کی کہ ہم پچھلے خاص کر کے 2000 سے لے کے اب تک جو 90,000 بندہ ہم مروا چکے ہیں دہشت گردی میں، ہر حادثے کے اوپر مذمت ہی مذمت ہم کر رہے ہیں۔ مذمت سے ایک قدم آگے جا کر کے ہمیں یہ سوال بھی پوچھنا ہے کہ بھائی یہاں پہ کس کی غلطی تھی؟ جہاں پہ عوام کی رائے کا احترام نہ کیا جاتا ہو، جہاں پہ سروں پہ بیٹھے ہوئے لوگ عوام میں سے نہ ہوں، جن کا عوام کے ساتھ تعلق کوئی نہ ہو، تو وہ کیسے اس مسئلے کو حل کر سکے گا؟ آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے، واشنگٹن ڈی سی کے اندر بیٹھ کر کے پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے، اور میرے ساتھ ہیں علی زئی امریکہ سے۔ اچھا ناظرین، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے علی زئی کے بارے میں، آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ آئی ایم ہیپی ٹو ہیو ہم، کیونکہ یہ لانگ ٹائم ان کے بہت سارے فین، ان کو خود بھی نہیں پتہ نہیں کون کون سے فین میں، ان میں سے ایک میں بھی ان کا فین ہی ہوں۔ مجھے جب بھی میں کسی ینگسٹر سے بات کرتا ہوں، چاہے وہ اعلیٰ دین ہو، چاہے وہ علی زئی کے ساتھ میرا پہلا انٹریکشن ہے، مجھے ایک چیز کی بڑی ہوپ ہوتی ہے۔ وہ ہوپ یہ مجھے یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں تبدیلی آنی ہے، چینج آنی ہے، یہ رکے گی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے انتھوزیسٹک نوجوان ہیں، عاشر ہے، یاسر ہے، عمیر ہے، احمد ہے، بہت سارے ہیں، ان کے نام ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو اینی وے، تھینک یو علی۔ تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ اچھا، اسٹریٹ پہ چلتے ہیں گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان کی جو پوزیشن، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جس طرح جنید کو نکالا، پھر انہوں نے ان کو اسد کیسر کو روک دیا، یہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ سر دیکھیں، پاکستان میں تو پچھلے تقریباً 10 سال سے تو میں بھی ایکٹیویزم کر ہی رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ بندہ چیزیں مزید سیکھتا رہتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں تو نہ ہم نے کبھی ہسٹری میں پڑھی ہیں، اور نہ ابھی تک ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی ایسا دیکھا کہ پاکستان کا ایک ایسا ماحول بھی بن جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ آج کی خبر، جنید کو تو چلو انہوں نے گلگت بلتستان میں پکڑا، گرفتار کیا، وہاں سے صوبہ بدر کیا۔ آج وسط کیسر صاحب تحریک انصاف کے جو ہیں، وہ اسپیکر پاکستان اسمبلی کے رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کے، انہیں پنجاب پولیس نے پکڑ کے روک دیا کہ آپ گلگت بلتستان نہیں جا سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں اس صورتحال کو، امیجن کریں اس بدماشی کو، کہ قانون وغیرہ تو چلو وڑی گیا تھا، یہ اداروں کو تو استعمال کر رہے تھے، پولیس کو تو انہوں نے لونڈی بنایا ہی ہوا تھا۔ اب اس لیول پہ بدماشی آ چکی ہے کہ مطلب سکردو جاتا ہوا ایک آدمی پنجاب پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ مطلب یہ پنجاب پولیس کی جورسڈکشن ہے، یہ ان کے مطلب کس حق سے، کس قانون کے تحت، لاجک بھی اس بات کو نہیں مان رہی کہ پنجاب پولیس ایک بندے کو پکڑ کے روک رہی ہے اس لیے کہ تم سکردو مت جاؤ۔ تو اب یہ اس لیول کے اوپر ہیں، یہ وہاں پہ ریلیاں نہیں کرنے دے رہے، تحریک انصاف کو کیمپین نہیں کرنے دے رہے۔ دوسری طرف آپ فوٹیجز دیکھتے ہیں جب تو نون لیگ کے یا پھر بلاول زرداری کی جو لیگ ہے، ان کے لوگ وہاں پہ جہازوں میں جا رہے ہیں، اور آرمی کی وردیاں پہنے ہوئے لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، پروٹوکول مل رہا ہے۔ تو پھر ایک عام پاکستانی ایسے میں کیا سوچتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے جو بھی الیکشن کمیشن کے تحت یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے سامنے تو ادارہ وہی ہے، ایک آئینی ادارہ جو الیکشن کروا رہا ہے اس ملک کے اندر، بیہائنڈ دا ڈورز کون سی طاقتیں ہیں وہ تو سبھی کو پتہ ہے۔ لیکن یہ کسی صورت پاکستان کے مخلص کم سے کم نہیں ہے کہ جو اپنے اقتدار کو، اپنی طاقت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے، کہ ہم
70 साल से हमसे पहले जो लोग गुजरे, शायद उन्होंने इतनी कोशिश नहीं की इस मुल्क को संभालने की, इस मुल्क को सुधारने की, वरना कब्जा तो इनका तब भी था, लेकिन मुज़ामत उस तरह की नहीं थी कि आज इस नहज पे चीज़ें आ गई हैं कि अब हमारे सामने एक नौजवान आदमी ये चीज़ें देख करके हैरान हो रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह से चलाया जा रहा है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गिलगित बल्तिस्तान जैसा एक हसास इलाका, एक ऐसी जगह, वहाँ पर ये वाली बदमाशी करके पाकिस्तानियों के, वो वहाँ नौजवानों के वोट को उठा के इन्होंने एक हल्के से दूसरे हल्के में, मतलब हर किस्म की जो इनसे धांधली बन पाती है ये उसको कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इस मुल्क की जो एस्टैब्लिशमेंट है, इस मुल्क के ऊपर जो बैठे हुए ताकतवर लोग हैं, उन्होंने पहले भी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान को तोड़ा था। ये दोबारा भी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मुल्क को तोड़ सकते हैं। इनके लिए इनकी औलादें, इनके बच्चे, इनके पैसे, इनके बाहर के बैंक बैलेंस ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी वगैरह ये सब टोपियां हैं जो करवाते हैं लोगों को। अच्छा अली, थोड़ी देर के लिए आप चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान में। आप खड़े हैं, आप वहाँ के रिहायशी हैं, आप अमेरिका में नहीं हैं, बाहर में नहीं हैं, आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, और आप ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन करवा रहा है, लेकिन रोकने वाला एक फौजी वर्दी में है या वो पुलिस की वर्दी में। ये क्या तासर दे के, जैसे हम कहते हैं ये फौज इन्वॉल्व नहीं है, ये फौजी का काम नहीं, सिर्फ जर्नैल है, लेकिन करता तो स्पाई है। अभी मैं देख रहा था, कुछ रिसर्च कर रहा था, उसमें इस किस्म की बातें लोग अब सवाल उठा रहे हैं, करने वाला तो स्पाई है। देखिए तो क्या देखिए तासर रहेगा एक नौजवान जो वहां बैठा हुआ है? ये बात उनको सोचनी चाहिए जो इस मुल्क के जबरदस्ती के फैसला साज हैं, सो कॉल्ड मुक्तदरा जो इस मुल्क के हैं, जिन्होंने जो ओहदों पर बैठे हुए हैं और अपनी जाती मफाद के लिए अपनी उस कुर्सी और ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई बंदा एक फौजी है या कोई पुलिस वाला है, वहां पे अपनी ड्यूटी अगर वो कर रहा है, अगर किसी के अंदर ईमानी गैरत या फिर इंसानी शऊर उसके अंदर इतना है कि मुझे मेरा जो साहब है वो ये ऑर्डर दे रहा है, मैं उसका ज़रख़रीद गुलाम नहीं हूं, मैं कोई उसका टोमी नहीं हूं कि वो मुझे कुछ भी कहेगा मैं उसको करूंगा। अगर तो उसके अंदर इतनी सेंस और लॉजिक है तो फिर तो वो नहीं करेगा, उसको नहीं करना चाहिए। गलत काम किसी से कोई भी कहे उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है ना कि जिस तरह से पाकिस्तान के मुलाजिमीन को रखा जाता है या जिस तरह से उनको एक आम सिपाही को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, उन्होंने तो बस साहब का हुक्म मानना है, वही उसकी नौकरी है, वही उसका सब कुछ है जो उसको साहब ने कहना है। बाकी पाकिस्तानियत वगैरह जो है वहां पे तो नहीं है, वो तो जो साहब ने कहना है वो करना है उसने। उसके लिए आपके सामने इस मुल्क के हालात, गोली भी चलानी पड़े चला देते हैं, डी चौक में कत्लेआम भी कर देते हैं। आखिर गोलियां इंसानों ने ही मारी थी ना, ऑटो गने तो नहीं लगी हुई थी एआई से मारने वाली। वो ठीक। इंसान ही थे जो गोलियां चला रहे थे। हमने तो वीडियोस देखी हैं, मैं तो अपने चैनल पे लाइव इंटरव्यू किए हैं उन लोगों के जिनके जिस्मों के अंदर गोलियां पड़ी हुई हैं, तो उनको इंसानों ने ही मारी हैं। बेगुनाह बेकसूर बंदा झंडा उठाया हुआ एक पार्टी का जा रहा है रोड से, उसको गोली क्यों मार रहे हो भाई? तो तुम्हारे पास ये सेंस नहीं है, किसके ऑर्डर पे मार रहे हो, किसके हुक्म पे मान रहे हो? तो जो ये कर रहे हैं तो बिल्कुल वो उसी सफ में, और पाकिस्तानी एक आम आदमी देख करके क्या सोचेगा उनके बारे में? ये तो उनको सोचना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो दरिंदगी के उस लेवल पे चले गए हैं जो ये करवा रहे हैं कि उनसे तो अब मेरा ख्याल है उनको समझाने की भी जरूरत नहीं है, ना उनसे तो गिला हो सकते। मैं देखता हूँ ना, लोग अक्सर सोशल मीडिया पे लिख रहे होते हैं, बड़े बड़े साफी भी, बड़े दानश्वर किस्म के लोग भी, देखें जी आपकी नस्लें जो हैं ये भुगतेंगी इस चीज को, इससे मुल्क का नुकसान हो जाएगा। मुझे हंसी आती है ये नसीहतें वाज़ें पढ़ करके कि यार ये किन लोगों से बात कर रहे हो? जब आपके ऊपर इस तरह के सफाक और कातिल लोग बैठे हो ना, वो खुदा की जात पे भी यकीन नहीं रखते, द डे ऑफ जजमेंट को भी वो नहीं मानते, उन्हें इस चीज से नहीं खौफ आता। ऐसों की सजा सिर्फ ये होती है कि उनके जराइम की सजाएं दी जाएं उनको। उन्होंने जो जुर्म किए इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ, उनकी सजाएं उन पे इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए। वाजो नसीहतों से मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई असर पड़ता होगा। बहरहाल, द क्वेश्चन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि वहां पे एक आम आदमी के साथ जो खड़ा हुआ सिपाही जो जुल्म तशद्दुद कर रहा है, उसके बारे में एक आम आदमी क्या सोचेगा? ज़ाहिर है नफरत फैलेगी। ये वही चीज है कि जहां से पाकिस्तान के एक आम आदमी को उसके मुल्क के खिलाफ, उसके रियासत के इदारों के खिलाफ किया जाता है। आज ये हाल हो चुका है आपके सामने है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इदारे के हवाले से, चाहे वो फौज का इदारा है या वो पुलिस के इदारा है, कोई भी इदारा, इलेक्शन कमीशन को आप देख लें, लोग इनको फिरौन मानते हैं, अल्लाह माफ करे। तो ये किन्होंने किया? ये इन्होंने किया है, यही फैसला साज थे, अवाम के मैंडेट को उठा करके डस्टबिन में फेंक देना और फिर अपनी मर्जी के अर्दली ला करके बिठा देना। तो अवाम क्या करेगी? अवाम नफरत ही करेगी इनसे। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके ऊपर बड़ा ही क्रिटिसिज्म है, आपने भी किया, बहुत सारे नौजवान करते हैं, सोशल मीडिया पे हर बंदा करता है, हम लोग सारे ही करते हैं मिल मिला के। आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी नजर आ रही है आपको? उनके इंटेंशन में कमी है, उनके अंदर डर है, उनके अंदर खौफ है, क्या चीज है जो उनको रोके हुए? कि आप इसको इस तरह देखते हैं इस स्ट्रगल को? सर देखें, ऑनेस्टली मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है ना,
इलेक्शन 24 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ उसके दूसरे दिन जो मैंने वीलॉग किया था, दैट वाज माय फर्स्ट वीलॉग, और बड़ा डिटेल उसको बहुत लोगों ने देखा था सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने वो पहला दिन था जहां पे तहरीक इंसाफ के किरदार को बहुत ही मनफी तरीके से होते हुए देखा, और उसको मैंने लोगों को दिखाया भी कि देखें भाई ये कर क्या रहे हैं इस वक्त, कि मतलब आपकी 80 सीटों के ऊपर डाका डल गया, ठीक है, आपके हम्म। इलेक्शन को लूट के ले गए अगले, और आप इस बहस में बैठे हुए हो सर जोड़ करके बंद कमरों में, उमर अयूब साहब, गौर, ये अपना बैरिस्टर गौहर साहब और ये सारे, कि भाई हमें वजीर आजम बनना चाहिए या अपोजिशन में बैठना चाहिए। इमरान खान के 4 हल्के खुलवाने के लिए उन्होंने 300 दिन का धरना दे दिया था। मतलब वो वहां से एक कदम आगे नहीं गए कि भाई ये ज्यादती हुई है, इस ज्यादती को पहले फिक्स करो, ये 2 नंबरी तुमने की है। तो तुम्हारी 80 नशस्तें अगले लूट के ले गए, और तुम इस बहस में बैठे हुए हो वहां पे कि हमें हुकूमत में जाना चाहिए, इल्हाक करना चाहिए। जब आपके साथ ज्यादती हुई है, पहले उस ज्यादती का आप हिसाब करें। उसके बाद आप देखें तहरीक इंसाफ की क्यादत को, अगर मैं आपको मुख्तसर जवाब इसका दूं तो इस वक्त मैं इस पोजीशन पे हूं, मैं कन्विंस हूं इस बात से कि जितनी स्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की, जितने जर्नैल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए जो कुछ उन्होंने किया, या जितने वो जिम्मेदार हैं, उतने ही जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क्यादत भी है। आप इस बैरिस्टर गौहर का किरदार देख लें, ये किस तरह का, मतलब कि एक साइफर आया, अभी मैं देख रहा था कि उस साइफर का वो लीक हुआ, वो पूरी दुनिया ने उसको देखा, और इतनी बड़ी साजिश दुनिया के सामने आई कि मतलब यार इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि एक जी। बाहर के मुल्क का कोई आदमी एक आपके मुल्क में इस तरह से हुक्म करता है कि हुकूमत को, हुकूमत गिर जाती। तो एंड ही वाज सेइंग कि यार दिस इज इररेलेवेंट, ये इररेलेवेंट है। मतलब 26 करोड़ आवाम के मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो जाना, फिर उस वजीर आजम को किस तरह से सिंध हाउस में मंडियां लगा करके अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को खरीद करके हुकूमत को गिरा करके जेली हुकूमत, जेलों को जाते हुए उठा करके इक्तदार में लाके बिठा देना, और उसके पीछे वजह वो एक गैर मुल्की, एक असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी स्टेट का बंदा, जो जो कितने छोटे लेवल का आदमी है, कि यूं समझ लिया ख्वाजा आसिफ के दफ्तर में काम करने वाला कोई आदमी हो, उसके हम्म। हुक्म के ऊपर। और उसको आप ये कहो कि, मतलब मैं कहने का मकसद ये कि तहरीक इंसाफ जिन चीजों पे बहुत कुछ गेन कर सकती थी, वो किसी सोचे समझे मंसूबे या किसी बंद कमरे के मशवरे के तहत वो उन चीजों को नहीं कर रही तहरीक इंसाफ की क्यादत। आज देखे ना, मेरा सवाल है ऑडियंस से, सुनने वालों से, बड़ी सिंपल सी बात है। मुजामत इमरान खान साहब अकेले कर रहे हैं, ठीक है, जब से उन्हें जेल में डाला गया उसके बाद आज तक आप यार पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सियासी जमात है, आप इस दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी सियासी जमात है, इस ग्लोब की सबसे बड़ी 8वीं जमात, इतनी बड़ी ह्यूमन पावर है आपके पास, ठीक है। अवाम आपके लिए, आप वो वाहिद जमात हैं जिसके लिए अवाम निकलकर गोली खाने को तैयार हो जाती है। मतलब यार, ये नजर साहब यकीन जाने, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मैं जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, बाकी मुल्कों की सियासत को भी देखता, इस तरह की अवाम, इस तरह के फॉलोअर्स किसी भी सियासी जमात के पास नहीं होते, जिन्हें ये पता हो कि फलां जगह जाएंगे, हम पार्टी के नैरेटिव के लिए गोलियां चल जाएंगे, वो फिर भी तैयार हो जाएं। आपके हम्म। पास ये ह्यूमन पावर है पाकिस्तान के अंदर, और फिर भी आप देखें कि आप हर मास पर लॉस्ट कर रहे हैं, आप हर मास पे बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। आपकी पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर एक बड़ी अक्सरियत आपकी मौजूद है, चाहे फार्म 47 को आप निकाल दें, जिनको उन्होंने माना हुआ है उन्हीं की बात कर रहे हैं जो सीटों पे हैं। हम्म। केपी के अंदर आपकी हुकूमत, सेनेट के अंदर आप मौजूद, लेकिन जब अगलों को आईनी तरमीम करनी होती है, आपके बंदे आपकी नाक के नीचे उठा करके ले जाते हैं और वो आईनी तरमीम कर लेते हैं। उन्होंने अगर अपनी मर्जी की अदालत बनानी होती है वो बना लेते। अदालतों के महाज के ऊपर आप देखें किस तरह से निशान छीना जाना से लेकर के मखसूस नशिस्तें उठा करके दूसरों को दे देना। 17 सीटों के साथ आए लोग 2/3 मेजॉरिटी लेकर के बैठे हुए हैं आपकी अपोजिशन के होते हुए। मतलब आप नहीं कर रहे, आपने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। जिस नैरेटिव के ऊपर आपने पब्लिक का वोट लिया, जिस नारे के ऊपर आपने लोगों से वोट बटोरा है बक्से भर भर करके, आप हम्म। देखें यार, इस वक्त इलेक्शन के अंदर जीत करके जो लोग आए हैं, तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, हम्म। राना सनाउल्लाह को इलेक्शन में किसने हराया है? राना सनाउल्लाह अपनी सीट हारा हुआ है ना, ठीक है। हरा हुआ। हाँ, इसको किसने हराया है? आपको उसका नाम नहीं पता होगा। मैं अक्सर एक वाकया कोट करता हूँ, आई वाज इन इस्लामाबाद, तो वहां पर एक एमपीए साहब बैठे हुए थे, तो बाहर से वो गेस्ट आए, तो वो आकर के 2 बैठे, तो मैं उनको नहीं जानता था, मैंने कहा तारुफ करवाओ उनका। हालांकि यार मैं पीटीआई का मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ, लोगों के साथ अच्छी दुआसलाम है।
لیکن وہاں پہ آنے والے دو لوگوں کو میں نہیں پہچان سکا, تو وہ ایم پی اے صاحب نے میرا تعارف کروایا, یار آپ اس کو نہیں جانتے, یہ وہ ہے نا, انہوں نے پرویز ہٹوک کو الیکشنر آیا نا. اچھا, جو ساتھ دوسرے ایک ایم پی اے صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے, وہ بھی ان سے کہہ رہے تھے اچھا کیا نام ہے آپ کا بھائی. آپ اندازہ کریں کہ ایسے لوگ جیت کر کے آئے ہیں اسمبلیوں کے اندر, یعنی کہ ان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اور اتنا زیادہ ووٹ دیا ہے, بکسے بھر بھر کے ووٹ دیا ہے, اور وہ جیت کے آنے کے بعد ان کی کارکردگی آپ دیکھیں کہ آپ کا لیڈر, آپ نے رہائی کا نعرہ دے کر کے ووٹ لیا تھا, آج آپ 4 سے 5 مہینے ہو چکے ہیں رسائی تک محروم ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیڈر کی اس وقت صحت کی کنڈیشن کیا ہے, ان کی آنکھ کی ایک بینائی ضائع ہو چکی ہے, آپ ایک ان کی بہن کی ملاقات اس کے ساتھ نہیں کروا سکتے. تو یہ میرا خیال ہے تحریک انصاف کی قیادت واٹ اٹ از کہ یار یہ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں, اور اس میں کافی سارے فیکٹر ہیں جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, جس کی وجوہات کیا ہیں, لیکن اوور اچھا آل اس کے اندر یہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بدترین طریقے سے ناکام ہے. اپنی اپوزیشن بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے سامنے بہت بڑی طاقت ہے, بندوقیں بھی ان کے پاس ہیں, ملک کا نظام بھی مفلوج ہے, ادارے بھی ان کے ہاتھ میں ہیں, لیکن یار مزاحمت تو کرتے ہوئے نظر آؤ نا. اب تو مزاحمت بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نا, اب تو ماشاءاللہ سے آواز اٹھاتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے آپ. اچھا, اس کا اب سلوشن کیا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ایک سجیشن آئی تھی, میں نے شہزاد اکبر صاحب نے بھی ایک جگہ پہ بات کی, ایک سجیشن, 2 سجیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے جی کہ آپ پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیں, دوسری عمران خان کے کیسز کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا آپ بائیک آؤٹ کر دیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا جی کیسی سجیشنز ہیں؟ سر سجیشن تو یہ ٹھیک ہے, میں تو اس کے حق میں ہوں بہت پہلے سے کہ پارلیمنٹ سے آپ استعفیٰ دیں. اس کے دیکھیں اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین اس وقت موجود ہیں اسمبلیوں کے اندر, یہ کمفرٹ زون میں ہے. ایک پاکستان کا جو سیاستدان ہے, ہمیں ریالٹی کے اوپر بات کرنی چاہیے, حقیقت کے اوپر بات کرنی چاہیے. سب عمران خان نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا, اور نہ ہی کوئی, اب ہر بندہ اس لیول پہ ہوتا ہے نظریے کے کہ یار بس میری سیاست, میری زندگی کا مقصد اس نظریے کے لیے. لوگ سیاست کرتے ہیں ذاتی مفادوں کے لیے, ذاتی اپنے فائدے کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ آلریڈی اپنی ڈیسٹینیشن پہ موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ ایم پی ایم پی اے بن چکا ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, 4 گارڈ ہیں, اس کے پاس دفتر ملا ہوا, تنخواہ مل رہی ہے, ٹھیکے شیکے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہلکے کے اندر کام بھی کروا رہا ہے, تو اس کو کیا پڑی ہے وہ جا کر کے سوٹے کھائے گا. جب آپ اس سے استعفیٰ لے لو گے نا, تو استعفیٰ لینے کے بعد کیا ہوگا نا, وہ ہو جائے گا کانگلا. آئی مین معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا نہیں ٹھیک بلانٹلی ہے, بات کر جاتا ہوں, نہیں ٹھیک ہے. پھر وہ ہو جائے گا چھڑا. اب چھڑے نے کیا کرنا ہے, چھڑے کو سیٹ چاہیے, چھڑا اس سیٹ کے چکر میں سڑک پہ آئے گا, ٹھیک ہے نا. جب آپ ان سے ان کے کمفرٹ زون لے لیں گے نا, جس زون کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ عمران خان کے لیے نکلے نہ نکلیں, یہ اپنی سیٹ کے لیے نکلیں گے, یہ اپنے الیکشن کے لیے باہر نکلیں گے, پھر آپ کو ایک مزاحمت ہوتی ہوئی نظر آئے گی, آپ کو ایک پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہوئی نظر آئے گی, جو کہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہی, سوائے اس کے کہ وہ ایک پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا ایک حال ہے, کمرہ ہے, وہاں سے یہ ایک پرچہ پکڑتے ہیں عمران خان کی تصویر والا, اور وہاں سے چلتے چلتے کرسیوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر ادھر سے چلے جاتے ہیں, پھر اگلے دن آتے ہیں, کچھ دنوں بعد پھر وہ پرچہ پکڑتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ والا سین وہاں پہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اس میں ایک اور چیز بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہماری زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کے پی سے ہوتی ہیں کہ بھائی کے پی جو ہے وہ اس کے اوپر ریزسٹ کرے. حالانکہ اگر آپ ریالٹی یہاں پہ دیکھیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ اصل ریزسٹنس جو ہے وہ پنجاب سے ہونی چاہیے. پنجاب کے اندر 100 ایم پی اے ہے عمران خان کی جماعت کا, تحریک انصاف کا, یہ سارے جتنے بھی وہاں پر ہیں اسمبلی کے اندر, یہ عمران خان کا ووٹ لے کر کے آئے ہیں, اس کے نام پہ ووٹ لے کر کے آئے ہیں. وہاں سے ہمیں زیرو اپوزیشن نظر آتی ہے, کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں, کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں, اپنے حقوق کے لیے آواز کوئی نہیں, وہاں سے بالکل سائلنس. خیبر پختونخوا سے ایکسپیکٹیشن ہے, وہاں پہ گورنمنٹ ہے, چلو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی جو جہاں پر آپ کی حکومت ہے, اور جن لوگوں کی آپ نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی, جن لوگوں کی آپ نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے احتجاج کرنے کی, یا تو وہ انتظامی معاملات دیکھ لیں یا پھر وہ احتجاجی سیاست دیکھ لیں. اب وہ تمام لوگ جو روڈ کے اوپر تھے پہلے, جو احتجاج کرتے تھے, جن کے منہ پہ ماسک لگے ہوئے شیل کھا رہے ہوتے تھے, وہ صوبہ بھی چلا رہے ہیں, انہوں نے 4 وزارتیں بھی رکھی ہوئی ہیں. اب ایک وزارت آپ کے پاس ہو تو آپ کو 8 گھنٹے کم پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جب آپ 4 وزارتیں لے کر کے بیٹھے ہوئے, 4 ڈپارٹمنٹ ہے صوبے کے,
تو ان کو آپ دیکھنے کے لیے تو آپ کو 12 گھنٹے چاہیے، تو پھر آپ وقت کب نکالو گے احتجاجی سیاست کے لیے؟ سو دا تھنگ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اس کے اندر ایک ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ صوبہ چلانے کے لیے 2-4 قابل لوگ رکھ لیں آپ، وہ انتظامی معاملات دیکھ لیں، ٹھیک ہے صوبہ بھی چلانا ہے، ایک آپ کے پاس حکومت ہے، آپ رسپانسبل ہیں وہاں کے، لیکن جن کے ذمے احتجاجی سیاست ہے تو پھر وہ احتجاجی سیاست کریں نا، جب وہ انتظامی معاملات کے اندر چلے جائیں گے تو پھر احتجاجی سیاست پیچھے رہتی جائے گی. دس از واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ. اچھا جی، مجھے یہ بتائیں، میں تھوڑا سا نا آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں. بہت دنوں سے سنم بلوچ وغیرہ جیل میں ہیں، ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، ان کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بلوچستان میں روزانہ بم دھماکے ہو رہے ہیں. اس ساری چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سنم جاوید کی بات کر رہے ہیں؟ اور سنم بلوچ، سوری، سنم سنم بلوچ. بلوچ. ہاں سنم، کیا نام تھا اس کا؟ مارنگ بلوچ، یار سوری، مارنگ میرے بلوچ. ذہن سے مارنگ بلوچ. اچھا دیکھیں بلوچستان کا تو ساری خواتین اندر ہے، لیکن خاص طور پہ ان کی میں مارنگ بلوچ کی بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑا ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہے کہ اس کی ایک بچی کا، جس کو نومینیٹ بھی کیا گیا تھا ایک انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے، اس کو جیل میں ڈالا اور کوئی اس کے بارے میں آواز نہیں، کوئی بندہ بات نہیں کر رہا اس کے بارے میں. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی. انفارچونیٹلی بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں. میں تو حیران ہوں کہ ہمارے پاس ہم اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ریاست کو وسائل دیتے ہیں لے کر کے، چاہے بندوق ہو، جہاز ہو، ٹیکنالوجی ہو. بھوک سے عوام مر رہی ہے لیکن ہم نے اپنے دفاع کے ماسک کے اوپر کبھی کمی نہیں ہونے دی. ہر چیز عوام پورا کرتی ہے، ظاہر ہے عوام دے رہی ہے نا سارا کچھ. پھر بھی اس ملک کے اندر ایک ایسی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ پچھلے دنوں وہ آئی ہے ویڈیو ہے جس میں خواتین تھیں، ان کی BLA کی ٹریننگ کرتی ہوئی گولیاں چلاتے ہوئے. اتنا بڑا نیٹ ورک پاکستان کے اندر بلوچ لبریشن آرمی کے نام پہ چل رہا ہے، اور وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ آ کر کے پوری ٹرین اڑا دیتے ہیں. کس قدر دردناک مناظر تھے وہاں پہ انفارچونیٹلی. تو بجائے اس کے کہ ہم پچھلے خاص کر کے 2000 سے لے کے اب تک جو 90,000 بندہ ہم مروا چکے ہیں دہشت گردی میں، ہر حادثے کے اوپر مذمت ہم کر رہے ہیں. مذمت سے ایک قدم آگے جا کر کے ہمیں یہ سوال بھی پوچھنا ہے کہ بھائی یہاں پہ کس کی غلطی تھی، یہ کس کی غلطی کی وجہ سے یہ عام آدمی یہاں پہ مارا گیا ہے. تو یہ بلوچستان کے حالات جو وہ ابھی سے نہیں ہیں، وہ تو بہت پہلے سے ظاہر ہے جہاں پہ عوام کی رائے کا احترام نہ کیا جاتا ہو، جہاں پہ سروں پہ بیٹھے ہوئے لوگ عوام میں سے نہ ہوں، جن کا عوام کے ساتھ تعلق کوئی نہ ہو، تو وہ کیسے اس مسئلے کو حل کر سکے گا. اب میرا تعلق خیبر پختونخوا کے کسی علاقے سے ہے، میں پشتو زبان وہاں پہ بولی جاتی ہے. آپ جیلم سے آ کر کے میرے سر پہ بیٹھ جائیں تو مجھے تو آپ برے لگیں گے نا، مجھے تو آپ آتے جاتے برے لگیں گے، اٹھتے بیٹھتے برے لگیں گے، میرے حق کا فیصلہ کرتے ہوئے آپ برے لگیں گے کہ بھائی تم کدھر سے آ کر کے میرے سر کے اوپر بیٹھ گئے ہو. تو اس لیے جب تک آپ عوام کو وہاں کی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو حل کرنی پڑیں گی، ورنہ بلوچستان جو ہے اس کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہے، بلکہ ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے کہ کس لیول پہ لے گئے ہیں حالات کو. یہ اچھا، آپ نے خود بھی، آپ کے بھائی کا انسیڈنٹ ہوا، وہ آپ کو اب تک تکلیف سے گزرے، آپ پاکستان نہیں پہنچ سکے، ہمارے بے شمار لوگ مارے گئے، ایسے میں تحریک کس طرح چلے؟ بھائی جان تحریک جو ہے وہ چلنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس سینیریو میں تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر میں تحریک نہ چلنے کی ساری ذمہ داری ڈالتا ہوں. دیکھیں کوئی لوگ کہتے ہیں نا عوام نہیں نکلتی، چلیں کسی حد تک میں آپ کی یہ بات اس کے ساتھ ایگری کر بھی جاؤں کہ ٹھیک ہے یار 60% نہیں نکلتی ہوگی، 70% نہیں نکلتی ہوگی پاکستان کی عوام. یہ آرگیومنٹ یہ ایک لمبی بحث ہے، ایک تاریخی بحث ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ ریزسٹ نہیں کرتی، غلامی قبول کر لیتے ہیں. میں ایسا آرگیومنٹ کے ساتھ بھی کسی حد تک ہوں، لیکن چلو یار آپ اس کو 70% رکھ لو نا. آپ 20% 30% تو مارجن دو کہ جنہوں نے آ کر کے ڈی چوک میں گولیاں کھا لی، جو اب بھی سوشل میڈیا پہ روز ٹرینڈ ہوتا ہے، ہر جلسے ہر جلوس کے اندر تحریک انصاف کے ڈی چوک کے نعرے لگنے لگتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے سہیل افریدی تقریر کر رہے ہیں، نیچے سے نعرے لگا رہے ہیں ہزاروں لوگ ڈی چوک چلو. مطلب لوگ جانا چاہتے ہیں نا. مسئلہ عوام کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے لوگوں کو سمجھنی چاہیے یہ بات. میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں، میں پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ عمران خان جیل سے باہر آئے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایفرٹ ڈالوں اس کے اندر. لیکن سر مجھے یہ بتائیں میں اکیلا اپنے گھر سے باہر نکل کے کیا کروں؟ میں چیخیں مارنا شروع کر دوں؟ میرے اکیلے سے کچھ نہیں نا. احتجاج پروٹیسٹ تحریک جو ہوتی ہے اس کا ایک میکنزم ہوتا ہے، اس کے لیے جگہ کا متعین کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے انتظامات کرنا ضروری ہوتا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے.
ایک لشکر کے ساتھ آپ نے جا کر کے وہاں پر پروٹیسٹ کرنا ہے، اپنی تعداد کے ساتھ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے تنظیم سازی اور قیادت. جب تک ایک قیادت لیڈ نہیں کرے گی تو تب تک تو عوام کسی کم سے کم آپ اتنا تو کریں گے نا کہ آپ جگہ بتائیں گے فلاں جگہ آئے ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے. یہاں پہ تو حال وہ ہے کہ پروٹیسٹ کا وہ کہاں گیا وہ کنٹینر آزادی کا جس کی ویڈیوز آئی تھیں، ہاں بالکل. کہاں وہ رہائی فورس جو تھی بننی تھی. تو آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ تحریک انصاف اب کس طرف جا رہی ہے اور آگے ان کا یہ کتنی کو دیر مزید اس پریشر کو برداشت کر سکیں گے کہ جو عوام ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو تحریک کا آپ نے سوال کیا، تحریک صرف اور صرف تحریک انصاف کی قیادت نے چلانی ہے. اس وقت سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑا ہیومن پریشر جو اس وقت ریاست کے اوپر دنیا پوری کے سامنے جو بلڈ کر سکتے ہیں وہ تحریک انصاف کی قیادت ہے. انہوں نے کوئی بھی تحریک جو ہے اس کو چلانا ہے، یا پھر وہ جو دو اپوزیشن لیڈر بنے ہیں دونوں اپر ہاؤس اینڈ دوسرے کے اندر، یا وہ ان کے ساتھ اگر کوئی تعاون کریں گے تو آئی کین سی. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ تحریک اکیلے لوگ تو نہیں چلا سکتے نا جی. اچھا جی، چھوٹا سا نا ایک اب جنگ لگی ہوئی ہے، اس جنگ نے پاکستان مہنگائی کر دیا کہ جنگ نہ ہوتی تو بڑا اس نے شہباز شریف نے بڑی ہمارے اوپر رحمتیں کر دینی تھی، لیکن جنگ کی وجہ سے بیچارہ مجبور ہوا. اس جنگ کے اثرات دیکھتے ہیں اب آپ امریکہ کے ساتھ. وہ جنگ ایران عراق جنگ میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ بڑی سالسی کرا دی ہے اس نے آصم منیر صاحب نے، اور بڑا کام ہو گیا. یہ ساری گیم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حساب سے؟ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ سر آنیسٹلی دیکھیں، میں تو اس سینیریو کو اس طرح دیکھتا ہوں، ظاہر ہے میں عمران خان کو لیڈر مانتا ہوں اپنا، تو میں اپنی ہر چیز کو میں اسی طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اگر خان صاحب یہاں پہ ہوتے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوتا. آپ کے سامنے اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا تو وہاں پہ ریاست کہاں کھڑی تھی؟ کہ اگر آپ فلسطین کا جھنڈا لے کر کے بھی نکلتے ہیں اسلام آباد میں تو آپ کو سوٹے مارتے تھے، پکڑ کے آپ کو اندر تن دیتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب یہ ایکارڈ بنا یہاں پر، انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ آ کر کے بیٹھ گیا جس میں اسرائیل بھی، غزہ پیس بورڈ کے اندر جس میں اسرائیل بھی موجود ہے. تب اگر عمران خان آپ کے لیڈر ہوتے تو کہاں ہوتے؟ اس کے بعد اب یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے. ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف سعودی عرب ہے. ثالثی کی جہاں تک بات ہے، اب ظاہر ہے امریکہ کو ضرورت ہے پاکستان اس وقت حالات کی ضرورت ہے کہ ایران کے ساتھ مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے جو جنرل صاحب ہیں ان کی بھی کوشش ہے، لیکن ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینے سے تقریباً اتنا عرصہ تو یہ ہو ہی چکا ہوا ہے، معاملہ لٹکا ہوا ہے. ایران کو وہ منا نہیں پائے امریکہ کی شرطوں کے اوپر. اصل بات تو یہ ہے نا، کھل کے کرنی چاہیے نا. اب ٹی وی والے تو بےچارے کر نہیں سکتے، لیکن سچ تو یہی ہے نا کہ ایران کو امریکہ کی شرطوں پہ لے کر کے آنا ہے. تو اگر تو وہ لے آئے تو پھر شاید بلے بلے ہو بھی جائے، اور اگر نہ آئے تو اس میں ایک اور چیز بھی سمجھنے والی ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. وہ یہ ہے نا، میں آسان سی کر دیتا ہوں اس کو. آپ کا کوئی ملازم ہو، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے کوئی کام پڑ جائے. اول تو آپ کو پڑھنا نہیں ہے، اور اگر کبھی پڑ جائے اور آپ پھر اس کو تعریفیں میں کرنے لگے اس کی کہ بھائی کام پڑا ہوا ہے آپ کا، پھر اس کے بعد آپ اسے کہیں اس کام کو کرے، اور ملازم ادھر ادھر کر کے اس کو کرنے کی کوشش کرے، 2-4 مہینے ویٹ بھی کروائے، اور پھر کام نہ ہو آپ کا، تو مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، یہ بھی سوچنی ہے نا آپ نے کہ کام آپ کا نہ ہو تو آپ نے اگوں تو سامنے نہ آئے. ٹھیک ہے نا، تو یہ والا سینیریو بھی ہے. بہرحال جنگ جو ہے اس کو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی ہمارے لیے، ایران کے لیے اس کا ختم ہونا ضروری ہے. لیکن مجھے آنیسٹلی اب نہیں لگتا، کیونکہ ان سے ہو پاتی تو یہ پہلے کر لیتے. ٹھیک ہے، جس کو وہ بہت بڑا سفارتی ماس کی کامیابیاں بتایا، یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا. پہلے بھی پاکستان کو ایسی سفارتی کامیابیاں ہوتی رہی ہیں جب بھی امریکہ نے چاہا ہے. لیکن امریکہ کے مفاد کے لیے پاکستان جب بھی انفارچونیٹلی لیٹا ہے، اس کے بعد پاکستان کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، پاکستان کا نقصان ہی ہوا ہے. فرد واحد کا فائدہ ضرور ہوا ہے، جو اپنی ذات کے لیے 26 کروڑ 24 کروڑ 16 کروڑ کی عوام، میں آبادی اس لحاظ سے بتا رہا ہوں، اس دور کے حساب سے اس کو لٹاتا رہا ہے امریکہ کے مفاد کے سامنے. تو وہ اپنا فائدہ تو کر جاتا تھا، لیکن پاکستانی قوم کا، پاکستانی عوام کا بہت بڑا نقصان اس کے اندر ہو جاتا تھا. آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے، واشنگٹن ڈی سی کے اندر بیٹھ کر کے پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اسی طرح کے لوگ ڈی سی کو چاہیے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کو بچانے کے لیے ڈی سی کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. شکریہ علی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو ناظرین سو مجھے مچ. اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.